السلام علیکم ویورز، آج ہم تاریخ پاکستان کے جو ریمیننگ کوشچن ہمارے رہ گئے تھے وہ پارٹ 2 ہم بنا رہے ہیں۔ تو اس میں 70 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے، جنرل یحییٰ خان نے کب مارشل لا لگایا تھا؟ تو جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو مارشل لا لگایا تھا۔ جنرل یحییٰ نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا تھا؟ 1970 میں جنرل یحییٰ نے لیگل فریم ورک آرڈر کو جاری کیا تھا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انتخابات کب ہوئے تھے؟ دسمبر 1970 میں اس لیگل فریم ورک کے تحت انتخابات ہوئے تھے۔ اب جو یہ 1970 کے انتخابات تھے، اس میں دو بڑی پارٹیوں نے حصہ لیا تھا، ایک پیپل پارٹی تھی، ایک عوامی لیگ تھی۔ تو جو پیپل پارٹی تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور جو عوامی لیگ تھے اس کے جو صدر تھے وہ شیخ مجیب تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 86 سیٹیں اس میں لی تھی اور شیخ مجیب نے 167 لی تھی۔ اب سیٹوں کے حساب سے اندازہ لگائیں تو حکومت تو شیخ مجیب صاحب کی عوامی لیگ کی بنتی تھی، لیکن یہ بات جنرل یحییٰ کو پسند نہ آئی۔ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی حمایت کی اور اس کی حکومت بنا دی، جس سے ملک میں بہت سارے اختلافات ہو گئے، اور جو بنگلہ دیش کا ہم سے جدا ہونا وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب اگلا ایم سی کیو ہے، سقوط ڈھاکہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں کب آیا تھا؟ 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 2 جولائی 1972 میں یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا۔ پاکستان کے جو صدر تھے ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ اس میں یہ طے پایا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کرے گا، اور جو 93,000 پاکستان جنگی قیدی ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب 38 ایم سی کیوز ہے، فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو 1974 میں اسلامی جو ہماری سربراہی کانفرنس تھی وہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب منظور ہوا تھا؟ 10 اپریل 1973 میں پاکستان کا تیسرا آئین منظور ہوا تھا۔ اس میں آگے ترمیمیں بہت ساری ہوئی ہیں۔ فرسٹ ترمیم جو اس کی ہوئی تھی وہ 1974 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ بھی اسی سال 7 ستمبر 1974 میں ہوئی تھی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اب تک جو ہم اس آئین میں ترمیمیں وہ ہو چکی ہیں وہ 26۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا تھا؟ یہ 14 اگست 1973 میں نافذ ہوا تھا۔ اگلا ایم سی کیو ہے، پاکستان میں دوسرے انتخابات کب ہوئے تھے؟ جو عام انتخابات تھے دوسرے وہ 7 مارچ 1977 میں ہوئے تھے، اور ان دوسرے انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی؟ وہ پاکستان پیپل پارٹی تھی۔ اب پاکستان میں جو تیسرا مارشل لا لگایا تھا وہ کس نے لگایا تھا اور وہ کب لگایا تھا؟ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا، وہ 5 جولائی 1977 کو لگا تھا۔ اور اس کو کب اٹھایا گیا تھا، کب معطل کیا گیا تھا؟ 30 دسمبر 1985 میں سے اٹھایا گیا تھا۔ اب جو جنرل ضیاء الحق تھے وہ طیارے حادثے میں 17 اگست 1988 میں بہاولپور میں شہید ہو گئے تھے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دے دی گئی تھی؟ 4 اپریل 1979 کو 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ پاکستان غیر وابستہ تحریک کا ممبر کب بنا تھا؟ تو پاکستان 1979 میں غیر وابستہ تحریک کا ممبر بنا تھا۔ ایم سی کیو نمبر 47 پہ چلتے ہیں۔ تو پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا تھا؟ 1980 میں پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا تھا۔ پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کب کرائے گئے تھے؟ 1985 میں پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے، جس میں پارٹیوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد 1988 میں جب جماعتی انتخابات ہوئے تو پھر پیپل پارٹی کی حکومت بنی تھی، جو وزیر اعظم بنی تھی وہ بے نظیر بھٹو بنی تھی۔ 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنا تھا؟ 1990 کے انتخابات ہوئے تھے تو وزیر اعظم نواز شریف بنے تھے۔ اسی 3 سال بعد دوبارہ پھر انتخابات ہوئے تو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی، اور جو صدر ہمارے بنے تھے وہ سردار فاروق لغاری بنے تھے۔ اس کے بعد 52 ایم سی کیو ہے، فروری 1997 میں کون سی پارٹی جیتی تھی؟ یوں ہی 4 سال گزرے تو دوبارہ پھر الیکشن ہوئے تو دوبارہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، نواز شریف ہمارے پاس وزیر اعظم بن گئے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹا تھا؟ یوں ہی 2 سال ابھی حکومت کو گزرے تھے تو جنرل پرویز مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ کارگل کی جنگ کب ہوئی تھی؟ 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی تھی۔ 55 ایم سی کیوز،
12ویں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے تھے اور کون جیتا تھا؟ 10 اکتوبر 2002 میں انتخابات ہوئے تھے اور مسلم لیگ کاف جیتی تھی، اور جو وزیر اعظم بنے تھے وہ میر ظفر اللہ خان بنے تھے، پرائم منسٹر ہمارے۔ اب اس کے بعد ابھی 5 سال بعد پرویز مشرف صاحب دوبارہ پھر انہوں نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی اور آئین کو معطل کر دیا۔ 3 نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی تھی اور آئین کو معطل کر دیا گیا تھا۔ 57 MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ 13ویں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے تھے؟ 18 فروری 2008 میں 13ویں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں کس نے حکومت بنائی تھی؟ پیپل پارٹی نے حکومت بنائی تھی۔ صدر ہمارے پاس آصف علی زرداری بنے تھے، جو وزیر اعظم تھے وہ یوسف رضا گیلانی تھے۔ 14ویں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے تھے؟ وہ 2013 میں ہوئے تھے، جس میں مسلم لیگ نون جیتی تھی۔ صدر ممنون حسین بنے تھے، وزیر اعظم محمد نواز شریف بنے تھے، اور اسی دوران دہشت گردی پاکستان میں عروج میں تھی، تو آپریشن ضرب العضب بھی ہوا تھا 15 جون 2014 میں۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کب پیش آیا اور کہاں آیا تھا؟ یہ پشاور میں پیش آیا تھا اور 16 دسمبر 2014 میں پیش آیا تھا۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا تھا؟ 24 دسمبر 2014 میں یہ پلان ہمارا قومی اسمبلی میں منظور ہوا تھا۔ 15ویں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے تھے؟ 2018 میں ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، صدر ڈاکٹر عارف علوی بنے تھے، اور جو وزیر اعظم تھے وہ ہمارے عمران خان تھے۔ ایوان بالا سینٹ میں کتنی نشستیں ہیں؟ یہ 100 سیٹیں ہیں۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کی کتنی نشستیں ہو جائیں گی؟ 96 ہو جائیں گی، کیونکہ جو فاٹا ہے وہ کے پی میں ضم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس میں 4 ریٹائر ہو جائیں گے اور 4 ویسے ختم ہو جائیں گے، تو وہ 96 رہ جائیں گے، ویسے 104 ہے۔ ایوان زیری مطلب قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 342 ہے، اور پنجاب اسمبلی کی نشستیں کتنی ہیں؟ 371 ہیں۔ سندھ اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں 168۔ بلوچستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ وہ 65 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ وہ 145 ہیں۔ کون قانون سازی کا کام کرتا ہے؟ مقننہ، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ آ جاتا ہے، اور ان قوانین کو لاگو کون کرتا ہے؟ وہ انتظامیہ کرتی ہے۔ وفاق کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ اور صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ وہ ہے ہائی کورٹ۔ 77 MCQ پاکستان میں ملک کا سربراہ کون ہے؟ پاکستان میں ملک کا جو سربراہ ہے وہ ہوتا ہے صدر، اور پاکستان میں انتظامیہ کا سربراہ کون ہے؟ وہ ہوتا ہے وزیر اعظم۔ صوبے کے انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے چیف سیکرٹری۔ اور گورنر کا صدر دفتر کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے صوبائی دارالحکومت میں، صوبے میں۔ پاکستان میں صوبے کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے گورنر۔ اور پاکستان میں صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وزیر اعظم۔ پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ کس آئین کے تحت کام کر رہا ہے؟ 1973 کے آئین کے، جس میں 23 ترمیمیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں آئین کی کتنی اسمبلیاں؟ 2 ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی۔ گلگت بلتستان میں اسمبلی کی کل کتنی نشستیں ہیں؟ 33 نشستیں ہیں۔ اور آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ وہ 53۔ پاک آرمی کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے وہ کس شہر میں ہے؟ وہ ہے راولپنڈی میں۔ اور یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ وہ 6 سپتمبر کو منایا جاتا ہے، کیونکہ 6 سپتمبر 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو دفاعی نظام کے طور پر ہم 6 ستمبر کو وہ یوم دفاع مناتے ہیں۔ پاک فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ وہ اسلام آباد میں ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک فضائیہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ وہ 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ پاک نیوی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ وہ آپ کے پاس وہ بھی اسلام آباد میں ہے۔ اور پاک نیوی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ وہ 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یوم پاکستان کب منایا جاتا ہے؟ یہ 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، جسے قرارداد پاکستان 1940 ہوئی تھی، تو ہم یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرپرائز ڈے بھی ہم مناتے ہیں 28 فروری کو، جب انڈیا نے ایئر فورس کے 2 ان کے طیارے ہم نے گرائے تھے، اور چودھری ابھینندن کو ہم نے گرفتار کیا تھا، اور اس کی اچھی خاصی پٹائی بھی کی تھی۔
اس کے علاوہ یوم کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ تو نہ یہ 5 فروری کو ہم یوم کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ تو یہ 28 فروری 1998 میں ہم نے چاگی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کی وجہ سے ہم یہ 28 فروری کو یوم تکبیر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو امید ہے یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔